حضور صوفیہ کی جو روایت رہی ہے، میں نے دیکھا کہ حضرت فخر پاک فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ادھر خواجہ سلیمان توسوی تک، ادھر وارث پاک تک، ان کے ہاں دیکھا کہ غیر مسلموں تک مرید کرنے کی جو روایت ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا راز ہے؟ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بزرگوں نے بہت سارے کام کئی اسٹیج میں کیے ہیں، اور اگر ان کو مرحلہ وار نہیں دیکھا جائے گا تو بہت مشکل ہے صحیح نتیجے تک پہنچنا۔ صحبت وہ چیز ہے جو انسان کو کامیابی تک پہنچاتی ہے۔ ایک طرف غیر مسلموں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، مسجد آپ ان کے لیے کھولتے نہیں، کھلی ہو تو گھسنے نہیں دیتے، مدرسے کا کریکولم ان کے لیے اوپن نہیں، گنتی کے مدرسے ہوں گے تاریخ میں جہاں غیر مسلم بھی پڑھائے جاتے ہوں۔ جی، ایسے میں اگر صوفیہ نے اپنی یونیورسٹی میں کیا بات ہے، اس بات کی اجازت دے دی اور کہا کہ تم آ سکتے ہو، تم بیٹھ سکتے ہو، تمہاری توبہ بھی قبول کی جائے گی، تو یہ گویا مرحلہ وار تعلیم اور تکمیل سے گزارنے کا ایک مرحلہ ہے۔ جی اس میں کیا خرابی ہے، جی، اس میں کیا دشواری ہے؟ واہ، ان سے جو کچھ کہلوا لیا گیا، جی یہ کیا آپ کہلوا لیں گے؟ ان کو جو موقع دیا گیا اختلاط کا، جی، جو انٹریکشن کے مواقع حاصل ہوئے، یہ مواقع کیسے حاصل ہوں گے؟ ہمیں تو شکر گزار ہونا چاہیے حاجی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی، اور دوسرے ایسے اکابر کا، تقریباً ہر صوفی کے ہاں یہ باتیں موجود ہیں کہ انہوں نے غیروں سے اختلاط کے دروازے کھولے، مواقع پیدا کیے، مثالیں قائم کی۔ آج جن مسائل سے ہم اور آپ دو چار ہیں، اگر ان کی راہ پر چلا گیا ہوتا تو آج اختلاط دوسرا ہی نقشہ رہتا۔ بہت ساری غلط فہمیاں جو موجودہ زمانے میں پیدا کی جا رہی ہیں یا لوگوں کے دل و دماغ میں کہیں نہ کہیں پر پیدا ہیں، اس کی وجہ اختلاط کا نہ ہونا، دوری کا پیدا ہونا، انجانی نفرت کو پیدا کرنا، اپنی بات ان تک نہ پہنچانا، مسلکی جھگڑوں میں مصروف ہونا، غیروں تک دین کو نہ پہنچانا، غیروں کو مدعو نہ بنانا، ان کے لیے داعی نہ بننا، یہ وہ ساری حرکتیں ہیں جن کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اور یہ جو چند مثالیں آپ نے دیں، یہ وہ مثالیں ہیں جنہوں نے مسائل کو سمجھا تھا۔ وہ آج کی دنیا کے آدمی تھے، یہ بیکورڈ ہیں، ان کو ابھی بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ان بزرگوں نے کیا کیا تھا۔ وہ فارورڈ تھے، ابھی بھی موقع ہے، توبہ کر کے انہی کی راہ پر چلیں، کامیاب ہوں گے۔